بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگ اور دوستو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے سلسلے میں، ماہواری کے سلسلے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، حیض، ماہواری یہ گندی چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا تم حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، عورتوں کے قریب اس وقت تک مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں لوگ یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلتے تھے. حیض کے زمانے میں، ماہواری کے زمانے میں، پیریڈ کے زمانے میں یہود عورتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے. الحمدللہ خیریت سے ہیں ہمارے امام صاحب، ڈرنے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ جی، دعا فرمائیے. تو یہ یہود جو تھے وہ عورتوں کے ساتھ حیض کے دنوں میں، ماہواری کے ایام میں ظالمانہ سلوک کرتے تھے. ان کے ساتھ نہ تو کھاتے تھے، نہ تو پیتے تھے، نہ تو ان کے ساتھ رہتے تھے، سوتے تھے، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. جس برتن میں وہ کھاتے اس میں وہ نہیں کھاتے تھے. جس گلاس میں پانی پیتے تھے عورتیں، وہ اس گلاس میں یہ پانی نہیں پیتے تھے. اتنا زیادہ ظالمانہ سلوک کرتے تھے، حتیٰ کہ ان دنوں میں عورتوں کو بالکل الگ کمرے میں رکھ دیا کرتے تھے. یہ یہود کا سلوک تھا، برتاؤ تھا. دوسری طرف عیسائی جو کرسچن تھے، وہ ان کا عمل بالکل، ان کا برتاؤ جو ہے بالکل الٹ، اس کے بالکل برعکس. ان کے ساتھ ملتے تھے، جلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تھے، حتیٰ کہ ان دنوں میں ان کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے تھے. یہ دونوں طریقے مدینہ منورہ میں رائج تھے. تو اب جب مسلمان وہاں آئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے ان دنوں میں. تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے ایام میں کیا مسئلہ ہے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں مسئلہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہوا اذن، یہ جو حیض کا خون ہے، یہ جو ماہواری کا خون ہے، یہ گندی چیز ہے. لہٰذا ان دنوں میں تم اپنی عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ بالکل پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی
احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ پی سکتے ہو، ان کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہو، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہو، وہ جس برتن میں کھائے ہوں اس میں تم کھا سکتے ہو، وہ جس گلاس میں پانی پیے ہوں اس میں تم پی سکتے ہو۔ یہودیوں کی طرح ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرنا جائز نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری کرنا، میاں بیوی والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ رکھنا، وہ جائز نہیں۔ بالکل معتدل مذہب ہمارا، نہ تو عیسائیوں کی طرح نہ تو یہودیوں کی طرح۔ یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ گندی چیز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اذن کا معنی ہے تکلیف دینے والی چیز۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل لے، ہم بستری کر لے، تو جان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورتیں جو کپڑا استعمال کرتی ہیں حیض کے دنوں میں، وہ کپڑا باتھ روم میں رکھا گیا تھا، تو اس کپڑے میں چھپکلی اس کے اندر گئی، تو تھوڑی دیر میں وہ چھپکلی مر گئی۔ اتنا زہریلا ہوتا ہے۔ اس لیے سائنٹیفک طریقے سے بھی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بھی ہمیں ان دنوں میں اس کام سے بچنے کی ضرورت ہے، بچنا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ نہیں بچیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرے، یا اس کے پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرے، یا کوئی شخص کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس، کاہن اسے بولتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، آئندہ کیا ہوتا ہے وہ بتانے والا، اسے کاہن بولتے ہیں۔ بیچ میں دیکھے ہوں گے آپ کبوتر رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کبوتر نے طوطا، وہ آئندہ کیا ہوتا فیوچر کے بارے میں تم نے سناتا ہے، اسے کاہن بولتے ہیں۔ اسلام میں ایسا جا کے پوچھنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ایسے ہی نجومی جو ستاروں کو رکھ کے بولتا ہے تیرا ستارہ گردش میں ہے، اب تیرا ستارہ برابر نہیں ہے، پیپر میں باقاعدہ آتا تصویریں بچھو کے کیا کہ وہ سب ستارے کرتے ہو، یہ ستارہ والوں کو آج کیا ہوتا بالکل لکھو رہتا، ذرا لوگ ہم باقاعدہ دیکھتے وہ پیپر میں، وہ ایک ہی دیکھیں گے، ہمارے مسلمان بھی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی شخص حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے جمع کرے، یا اس کے پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرے، یا کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جائے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا، کافر ہوا۔ اس لیے ان دنوں میں اس کام سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان حضرات۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی حیض کی حالت میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے کپڑے کے ساتھ اگر تم چاہے تو اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہو، اوپر ہی اوپر، لیکن اس سے بھی بچنا افضل ہے، کیونکہ معلوم نے جذبات میں مغلوب ہو کر حرام کام نہ کر بیٹھے۔ اس لیے ان دنوں میں بچنا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جذبات میں مغلوب ہو کر غلطی سے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا، ہم بستری کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، استغفار ضروری ہے، گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ، اس لیے اللہ سے رو رو کے توبہ کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے، تاکہ اور یہ عزم کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرو۔ حیض کے دنوں میں اور بھی احکام ہیں عورتوں کے لیے۔
ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حیض کے دنوں میں، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. روزہ جو ہے بعد میں اس کی قضا کریں گی. نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. ہاں البتہ حیض کی حالت میں ذکر کر سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں. قرآن کی جو دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ بھی دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں، دعا کی نیت سے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا. اب یہی چند مسئلے ہیں. اب اس کے علاوہ لوگوں میں کئی تصورات ہیں، جیسے یہودیوں کے ہیں ویسے ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے. بس اس میں ہم بستری کرنا، جمع کرنا حرام ہے، باقی سب چیزیں جائز ہیں. بوس و کنار کرنا اپنی بیوی سے، یہ سب جائز. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. جب بیویاں مکمل پاک ہو جائیں حیض و نفاس سے تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے، یعنی آگے کے راستے سے. اب حیض جو ہے، ماہواری جو ہے، عورتوں کو کبھی 10 دن تک آتا ہے، کبھی اس سے بھی کم آتا ہے. زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اس کی مدت، کم از کم 3 دن ہے. 3 دن سے کم آیا تو وہ حیض نہیں ہے. 10 دن سے زیادہ آیا وہ بھی حیض نہیں. ان دنوں میں نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، ان دنوں میں جو ہے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے. اگر وہ خون آئے تو اسے دھو لینا ہے بس، لیکن اس کی وجہ سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہوتا. اور اس وقت میں ملنا بھی جائز ہے بیوی سے. اسے استحاضہ بولتے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے ویسا ہوتا ہے کبھی کبھار. تو یہ 3 دن کم از کم جو ہے 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اب اگر کسی عورت کو حیض آیا، حیض آنے کے بعد 10 دن میں خون رک گیا، تو اب ہمارے مسئلے کے مطابق، احناف کے مسئلے کے مطابق، حنفی مذہب کے مطابق غسل کرے بغیر بھی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، جبکہ خون 10 دن میں رکا. ایسا بہت کم ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کی 5 دن 6 دن 4 دن. اب ان عادتوں پر اگر خون رک گیا ہو تو اب جب تک غسل نہ کر لے عورت، پاکی کا غسل جب تک نہ کر لے یا اس پر ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے، تب تک بیوی سے ملنا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی بہت سے لوگ جانتے نہیں، اس لیے میں نے بتا دیا ہے صاف صاف. تو بہرحال یہ حیض کے چند مسائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.